اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم نماز جمعہ کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اپنے تمام رسولوں تک یہ بات پہنچا دی، اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا کہ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ کا لشکر ہی کافروں کے لشکروں پر غالب آتا ہے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی ان کافروں کے لشکروں پر غالب آنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لشکر کو انسانوں کا لشکر نہیں کہا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا لشکر قرار دیا ہے۔ مومنوں کی فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فوج قرار دیا ہے۔ تو جب خدا کی فوج برسر پیکار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فوج کی مدد کے لیے نہ صرف فرشتے نازل فرماتا ہے، بلکہ رب ذوالجلال خود بھی تشریف لے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میرے راستے میں جہاد کرو، تم میرے راستے میں لڑو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کافروں کے ساتھ لڑتے رہو۔ اے اللہ کب تک لڑے؟ ایٹم بم کے بننے تک لڑے، یا کوئی وزیر اعظم تبدیل ہو جائے اس وقت تک لڑے، یا کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہمارا جب تک تبدیل نہیں ہو جاتا اس وقت تک لڑے؟ فرمایا نہیں، روئے زمین تک، جب تک تم زندہ رہو کفار و مشرکین کے فتنے کے خلاف لڑتے رہو، یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرتے رہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں زندگی ہے، جہاد میں زندگی ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہے جو کنکریٹ سے بنی ہوئی چھت کے نیچے نہیں جیتا، بلکہ مومن وہ ہے جو تلواروں کے سائے کے نیچے جینا جانتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن پاک میں جہاد کی ترغیب دی گئی، بار بار راہ خدا میں لڑنے کی ترغیب دی گئی، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نہیں لڑو گے، اگر تم نہیں لڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور تمہارا نصیب، تمہارا مقدر تم سے روٹھ جائے گا، تمہاری خوشیاں تم سے روٹھ جائیں گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب لوگ لڑتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لشکر انسانوں کا لشکر ہے، یہ میرا لشکر ہے، اور اس کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی تشریف لے آتا ہے۔ تو عزیز دوستو، آج 7 اکتوبر سے لے کر 10 اکتوبر تک 1 ماہ اور 3 دن ہو گئے ہیں، مسلسل غزہ کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس میں 11,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، اور اس میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ ملبے تلے ہیں، جو نہ جانے کہاں کہاں جن کے جو ہے جسم اسی طرح وہ مقبرے کی ہے جو ہے وہ شکل اختیار کر چکا ہے غزہ، اور مسلمانوں کا خون درندگی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، وحشت اور درندگی پھیل گئی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور بے نقاب ہو گئی ہے،
وہ جو اپنے آپ کو انسانیت کے امن کے دعوے دار کہتے تھے، آج ان کی وحشت اور ان کی درندگی پوری انسانیت کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ جہاں پر جو اپنی تہذیب کو دنیا کی سب سے اولین تہذیب کہتے تھے اور اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے تھے اور مہذب قوم کہتے تھے، اور جہاں پر مسلمان جاتے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں، ان کی تعریفوں کے کلابے ملاتے ہوئے تھکتے نہیں، آج ان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے کہ کس طرح یورپ پورا کا پورا وہ مسلمانوں کے نہتے مسلمانوں کا خون بہانے میں متحد ہو چکا ہے، چاہے وہ برطانیہ کی شکل میں ہو یا امریکہ کی شکل میں ہو یا اسرائیل کی شکل میں ہو۔ الکفر ملت واحد، کفر پورا کا پورا ایک قوم ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، لیکن مسلمانوں پر افسوس ہے جو اب بھی ایک نہیں ہو رہے، اور یہ کافر کی سازش ہے، اور اس کو ایک سب سے بڑا ہتھیار ملا ہوا ہے مسلمانوں کو مارنے کا۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، جتنی فائٹس ہوئی ہیں جن میں مسلمانوں کو واضح شکست ہوئی، چاہے وہ 1857 کی 1857 کی جنگ آزادی ہو، یا اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، بکسر کی جنگ ہو، بیٹل آف بکسر، یا بیٹل آف پلاسی ہو، بیٹل آف میسور ہو، آپ دیکھیے جتنی فائٹس ہوئی ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں ماضی قریب میں، یہ یہودیوں کو 15ویں صدی سے لے کر اب تک ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار آیا۔ وہ 15ویں صدی تک مسلمان غالب تھے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمان راج کر رہے تھے۔ پھر یہودیوں کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار آیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو توڑنے کی اور جو ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش کی۔ اب وہ جہاں بھی اٹیک کرتے ہیں، جہاں بھی مسلمانوں کو مارتے ہیں، پہلے ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کو آپس میں کمزور کر دیں۔ جب وہ آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد وہ خود اٹیک کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ تو اسی طرح دوستو فلسطین کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر، پھر عراق کے اندر، پھر افغانستان کے اندر، جہاں جہاں پر مسلمانوں کو کمزور کیا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں کی معیشت پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کی جگہوں پر حملہ کیا گیا، وہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہر دور میں میر صادق اور میر جعفر پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والے، جو ان کی زبان اور ان کی بولی بولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس لیے طاقت ان کے پاس ہے، اثر رسوخ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، وہ اپنے دولت اور پیسے کی بنیاد پر اس طریقے سے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ ایک قرآنی آیت کا مفہوم سمجھیے، پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فلسطین اور اسرائیل کی جو ہسٹری ہے، ماضی قریب کی ہسٹری، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیسے انہوں نے مسلمانوں کو الگ الگ کیا، کیسے مسلمانوں کو بکھیرا، آپس میں ان کو لڑایا، پھر کیسے انہوں نے فلسطین کے حصے بکھرے کیے اور ان پر قبضے کرتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود قوم کے متعلق فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی۔ ذلت اور محتاجی اللہ نے اس قوم پر مسلط کر دی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو کہ نبیوں کی قاتل ہے، یہ صرف بچوں کے قاتل نہیں ہے، یہ نبیوں کی قاتل قوم ہے۔ فرعون نے تو صرف جو ہے وہ قتل کیا تھا بچوں کو، لیکن اسرائیلیوں نے یہ فرعون سے بھی بڑا کام کیا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ نبیوں کے قاتل ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کرنے والی قوم ہے، اللہ نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بنا دی۔ آپ ذہن میں سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آج دنیا کی جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ قوم جا رہی ہے، بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، عمارتیں ان کے پاس، بلڈنگیں ان کے پاس، عالی شان محلات ان کے پاس، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس، زور و شور ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس۔ تو دوستو آپ دیکھیے کہ ایک محلے کا جو بدماش ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بدماشوں کی عزت ہوتی ہے، شریف بندے کی عزت نہیں ہوتی۔ جس کے پاس پیسہ ہے، اثر رسوخ ہے، نوکر چاکر ہیں، بدماشی ہے، کوئی اسلحہ بھی رکھا ہوا ہے، ایسے آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی اللہ بلا کرتا رہتا ہے، تو لوگ اس کو گزرتے ہوئے سلوٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ لوگ اس کی عزت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ شریف آدمی ہے، لوگ اس کی عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بغیرت آدمی ہے، کہ کسی بھی وقت میرے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کاروائی کر سکتا ہے، اس لیے اس کے فتنے سے بچے ہی رہیں تو بہتر ہے۔ کبھی لوگ اس وجہ سے بھی کسی کو سلوٹ کرتے ہیں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ ایک یہ ہے عزت، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہوگی کہ جن کے بچوں کو ان کے باپ کے نام کا بھی نہیں پتا، جن کے بچوں کو ان کے باپ کا نام کا بھی نہیں پتا، اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہو سکتی؟ دنیا کا بدترین سود خور وہ یہودی ہے، دنیا کا بدترین سور خور وہ یہودی ہے، جو پورے جہان کا گند کھاتا ہے، سور۔ اللہ نے سور کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا کہ وہ جنگل سے جو غلاظتیں ہوتی ہیں دوسرے جانوروں کی ان کو ختم کریں، اس کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور یہ قرآن میں بیان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب جانوروں نے گند مار دیا تو پھر اللہ نے اسی گند میں سے سور کو پیدا کیا، اور اس نے آنن فانن ساری وہ غلاظت چٹ کر دی، صفائی کر دی اس نے۔ تو جس مقصد کے لیے سور کو پیدا کیا، سارے زمانے کا گند سور کھاتا ہے، اور سور کو یہودی کھاتا ہے، اور شراب کو بیماریوں کی جو ہے برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا، ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے، اور یہودی شراب جو ہے اس کو اپنی فیورٹ چیز سمجھتا ہے، اس کو شوق سے پیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے حرام ان کے پاس، سود ان کے پاس، سور ان کے پاس، کوئی سویلائزیشن نہیں، کوئی تہذیب نہیں وہاں پر، جس کو ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی بڑی تہذیب ہے، بڑی تہذیب ہے۔ آپ اس کو ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، کتنے یہودی ہیں جن کو اپنے اوریجنل باپ کا پتہ ہے، کسی کا ایک باپ ہوگا، کسی کا دو باپ ہوگا، وہ ڈی این اے کے ذریعے اپنا باپ متعین کرتے ہیں، میرا اصل اوریجنل باپ کون ہے۔ وہاں پر دیکھیے فیملیز کی کیا، اس سے بڑی اور ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے اس سے بڑی اور ضلالت، ایک تو یہ ضلالت ہے، اور پھر تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے کبھی تو اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو غربت مسکنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے جب قوم اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو مسند پہ بٹھا کر ذلیل کرتا ہے، مسند پہ بٹھا کر ذلیل کرتا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی ہے، اور اگر بالفرض آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہودی رسوا نہیں ہے تو یہودی ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بدترین ذلت دینا چاہتا ہے اس کو اللہ پہلے مسند پر بٹھاتا ہے۔ ایک عام شخص ہے جس کے پاس پہلے عزت نہیں ہے، جو زمانے کا ددکارا ہوا بے عزت انسان، آپ اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال دیں خوش ہو جائے گا، چلو کسی نے ہار تو ڈالا میرے گلے میں، بے شک جوتیوں کا ہی صحیح، بے شک جوتیوں کا ہار ہی صحیح، لیکن ایک شخص کو آپ پریزیڈنٹ بنا دیں، اس کو مسند پر بٹھا دیں اور بڑی عزت دیں اس کو،
پھر آپ عزت دے کر پھر اس کے گلے میں پوری دنیا کے سامنے جوتوں کا ہار ڈالیں، ایک یہ ضلالت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو عروج دیتا ہے پھر اسی کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ تو یہودیوں کے زوال سے مراد یہ زوال ہے، اور یہ زوال اگر بالفرض یہ جنگ عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی، تھرڈ ورلڈ وار، وہ تو ہونی ہی ہونی ہے، اور یہ اس کا آغاز یہاں سے نہیں ہے، اس کا آغاز عراق سے ہو چکا ہے۔ جب عراق پر اٹیک کیا تھا امریکہ، تو اس وقت سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اب آگے چل رہی ہے، اور یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ جنگیں ہوئی، وہ بھی اس کا حصہ تھی، اور یہ چلتے چلتے پھر آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا جب یہ پوری دنیا پر پھیل جائے گی۔ ابھی اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھے گا، اور کسی نہ کسی صورت میں وہ مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرے گا، اور وہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو بنانے کی وہ اپنا خواب پورا کرے گا، گریٹر اسرائیل، اور وہ کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے حرم پاک تک پہنچ جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے وعدے کے مطابق، اس لیے کہ ناپاک آدمی وہاں پر قدم نہیں رکھ سکتا، تو وہ حرم پاک مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن اوورآل جو ہے وہ عرب کا سارا وہ اس کے پاس آ سکتا ہے، جو کہ سچویشن ہے، جو صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ اب جس طرح اس نے، میں نے بتایا شروع میں کہ اس کا جس طرح اس کے پاس ہتھیار ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، جب یہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں مریں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، تو پھر ان پر اٹیک کیا جائے۔ آپ ماضی میں دیکھیے جو جنگیں ہوئی ہیں، ان میں کبھی وہ وقت تھا کہ مصر، اردن، شام یہ سارے مل کر لڑ رہے تھے، اور ایک وقت میں ترکی نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن اب دیکھیے آپ کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس میں شریک نہیں، بلکہ مصر نے بڑی سختی سے پابندیاں لگا دی، کوئی بھی یہاں پر شخص ہجرت کر کے ہماری باؤنڈری میں داخل نہ ہو۔ انہوں نے سخت پابندیاں اپنی سائڈ سیف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، گویا کہ خوشامد کر رہے ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور صرف ایک سعودیہ جو کہ سب سے بڑا مجرم ہے، کہ جب بھی فلسطینیوں کو اگر تھوڑی سی فتح ہوئی ہے، تھوڑی سی ماضی میں، تو وہ ان عربوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کا پانی ان کے پاس ہے، ان کا تیل ان کے پاس ہے، ان کی گیس ان کے پاس ہے۔ یہ ایک مہینہ تک سروائیو نہیں کر سکتے، ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ یہ ان کی گیس بند کر دے، اس کے بعد وہ پھر کیا بکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایٹمی دھماکہ کرنے لگا ہوں، میرا پانی کھولو، میرا جو ہے نا یہ تیل کھولو، ورنہ میں تمہارے پر ایٹمی دھماکہ کر دوں۔ یہ صرف ایک دھمکی ہے اس کے پاس، جس کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے یہ خوف اتنا دشمن کا بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ حرکت نہیں کرتے۔ ایک خوف ہے، دوسرا لالچ ہے، ایک خوف ہے، دوسرا لالچ ہے۔ لالچ کس چیز کا ہے کہ اتنے بڑے لیول پر تجارتی تعلقات ہیں، وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ جو رجب طیب اردگان، اس کے اپنے بیٹے کے ذاتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، بہت بڑی اس کی ٹریڈنگ کمپنیاں اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان آگے بڑھ کر لڑے گا، جن کے اپنے ذاتی مفاد ان کے ساتھ وابستہ؟ بحرین دیکھیے آپ، کتنا بڑا عربوں کا کنٹری ہے، اور عمان دیکھیے، جنہوں نے ابھی تک اتنے بچے قتل ہونے کے باوجود، بچہ پالنے میں نا کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ جو باپ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے کہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، کتنی ان پر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے پیدائش سے لے کر اور جو آگے سارے مراحل کس طرح ہیں، انسان قدم قدم پر ان کا خیال رکھتا ہے، اپنی زندگی ان کے نام کر دیتا ہے، اس طرح ان کو پالتا ہے۔ اور اس سے بڑی اور درندگی اور وحشت کیا ہوگی کہ وہ جانور بھی ہو نا، کوئی جانور، کوئی جنگلی درندہ ہو، تو وہ بھی ایسے ماحول کو دیکھ کر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کے دل میں بھی رحم پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ جنگلی درندوں سے بھی بڑھ گئے، یہ طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود
کافر ہے کہ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے کہ بے تیل بھی لڑتا ہے سپاہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی۔ یہ فلسطین کے بچوں سے پوچھئے کہ یہ لذت آشنائی کیا ہے، یہ کیا لذت آشنائی ہے، یہ کون سی ان کو جو ہے وہ واقفیت ہو گئی ہے، کس کے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں لوگ کر رہے، اور اپنی جانیں قربان کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ظہر الدین علی کلہ، خدا کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ مسجد اقصی پر پڑا ہوا ایک گروہ وہ پڑا رہے گا اور اپنی جانیں قربان کرتا رہے گا، اور اس وقت تک جب تک کہ خدا کا دین غالب نہیں آ جائے گا، اور ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا کے مسلمان ان کا ساتھ دیں یا ان کی مخالفت کریں، ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ نہ دیں، ان کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو آج جس طرح مسلمانوں کی غیرت ایمانی دم توڑ چکی ہے اور اس پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو عزیز دوستو، ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے، ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ 15 تک 1915 تک 1915 تک مختلف قسم کی جنگیں ہوتی رہی، پلس مائنس، کبھی مسلمان غالب آ جاتے، کبھی عیسائی غالب آ جاتے، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ اور ایک وقت ایسا آیا شروع میں کہ جب بخت نصر نے، جو کہ مجوسی تھا، اس نے آ کر یہاں کے یہودیوں کو مارا اور یہاں پہ جو ہے قبضہ کیا اور سارے کی ساری چیزیں بیت المقدس کی لوٹ کر یہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب جو ہے وہ عیسائی دوبارہ پھر غالب آ گئے، یہودیوں کا قبضہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جب بیت المقدس سے عیسائیوں کا قبضہ چھڑایا گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر عیسائیوں نے وہ واپس لے لیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کر اس کو واپس کرایا دوبارہ۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد وہ بیت المقدس خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی 1517 میں، 1517 سے لے کر 1917 تک یہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہا بیت المقدس، اور جو خلیفہ تھا ترکی کا وہ اس کو ڈیل کرتا رہا اور اس کے سارے معاملات دیکھتا رہا۔ تو اسی طرح فلسطین کی پروگرس رہی اور ایک جو ہے وہ خوبصورت نظام چل رہا تھا۔ 1917 میں جب پہلی فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، جو کہ 15 میں سٹارٹ ہوئی تھی، 14 میں راؤنڈ اباؤٹ، اور 1919 تک چلی ہے۔ 1919 میں یہ سعودیہ کی حکومت آئی ہے، 1919 میں یہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ تھی، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ 1919 میں یہ سعودیوں کی حکومت آئی ہے۔ تو 1917 میں مسلمانوں کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ یہاں پر ترکی کے اندر سے ہی ایک تحریک اٹھی اور اس تحریک کو سپورٹ کیا یہودیوں نے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، تو آپس میں پہلے لڑایا۔ وہاں پر مجیب الرحمان جو ہے وہ خلیفہ تھے اس وقت، اور وہاں پر ینگ جو ہے بوائز کے نام سے اور ینگ جنریشن کی ایک تنظیم کھڑی ہوئی، اس میں زیادہ اسٹوڈنٹ کا طبقہ تھا، طلباء کا طبقہ تھا، اور پیچھے سے ان کو مکمل طور پر حمایت تھی یہودیوں کی، اور بنفس نفیس یہودی بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور اسی طرح مجیب الرحمان کی جو حکومت تھی، جو خلافت تھی، اس کو کمزور کیا اور اس کو خلافہ وہاں سے خلیفہ کے طور پر ہٹا دیا گیا۔ اور پھر وہاں جو وہ ینگ لوگ تھے وہ سامنے آ گئے، انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا، لیکن وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہا، اس لیے کہ یہودی اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے۔ اب 1919 میں یہ جو جنگ ہوئی جرمنی کے ساتھ برطانیہ کی جنگ ہوئی، اس میں ترکی کے مسلمانوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور اس ساتھ دینے کی وجہ سے
چونکہ برطانیہ نے جرمنی پر غلبہ اختیار کر لیا، پھر اس نے ترکی پر اٹیک کر دیا اور ترکی کی خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب اس نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے، اگر بالفرض یہاں پر تم لوگوں نے اپنا جو ہے حکومت قائم رکھنی ہے، ریاست کو قائم رکھنا ہے، ایک ہی شکل ہے، وہ یہ ہے کہ قانون ہمارا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا۔ یہ میں بار بار بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑا خوف غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، وہ ہمارے وجود سے نہیں ہے، یا نماز روزہ حج زکات سے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا مسجدیں اس سے زیادہ امریکہ میں خوبصورت بنی ہوئی، مسجدوں کے اندر بندہ جائے نا تو روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ کینیڈا کے مسلمان ہم سے زیادہ پکے مسلمان ہیں، ان چیزوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ان کو خوف ہے کوئی۔ ان کو خوف کس بات کا ہے؟ اسلامی نظام کا خوف ہے کہ یہ وہ واحد نظام ہے دنیا میں جس نظام نے ہمارے اوپر غلبہ کیا ہے اور یہی ہمارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اس کا انہیں ڈر ہے، اس لیے ان کی پوری کوشش ہے اس کا خاتمہ کیا۔ خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کیا گئے، خلافت عثمانی۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے صرف کہ تم یہاں پر ہمارا نظام لے کر، تو پھر ان کا ایک گنڈا جس کا کردار آج یہ جو سعودیہ کا گنڈا ہے یہ کردار ادا کر رہا ہے، اس کا سیم، بالکل سیم کریکٹر، جس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک تھا، اس نے وہ کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کی مسجدیں اس نے بین کر دی، مسلمانوں کے مدرسے بین کر دیے، اسلامی تعلیم کو بین کر دیا، اسلامی نظام کو بین کر دیا، اور وہاں پر اس نے جو ہے یہ تہذیب جو مغربی تہذیب ہے اس کو اس نے رواج دیا، مغربی تعلیم کو رواج دیا۔ تو عزیز دوستو، اسی طرح یہ مسلمان کمزور ہو گئے اندر سے، وہ جب مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب آ گئی، وہ جو ان کے اندر جذبہ جہاد تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ پھر 1919 کے بعد 1919 سے لے کر 1935 تک یہاں پر اس پہلی جنگ کے بعد چونکہ برطانیہ غالب آ گیا تھا، اس کا راج ہو گیا، اب وہ تقریباً پوری دنیا پر راج کرنے لگا، اور فلسطین پر بھی اس نے قبضہ کر لیا، چونکہ اس سے پہلے فلسطین خلافت عثمانیہ کے انڈر میں تھا۔ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1935 تک برطانیہ کا قبضہ رہا۔ اب 1922 سے لے کر 1935 تک یہ وہ دورانیہ تھا جس دوران دنیا بھر کے یہودی اکٹھے کر کے یہاں پر بسائے گئے اور ان کو جگہ دی گئی، یہاں پر زبردستی ان کو داخل کیا گیا، مکمل طور پر مغربی حمایت کے ساتھ۔ جہاں جہاں یہودی آباد تھے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور یہاں آ کر ان کو بسایا گیا، اور پلان یہ تھا کہ یہ تمہاری ریاست ہے اور اس کو تم قائم کرو اور اس کو تم اپنے قبضے میں کرو۔ اب اس کو قبضے میں کرنے کے لیے مکمل طور پر امریکہ کی، برطانیہ کی حمایت حاصل رہی، جس کے نتیجے میں 1939 میں فلسطین اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک بہت بڑی باقاعدہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 250 سے زائد فلسطین کے لوگ شہید ہوئے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اردن، مصر اور شام، یہ سارے کے سارے اکٹھے تھے۔ اردن، مصر اور شام اور فلسطین، یہ پورے عرب کا ایک گروپ تھا، اور ادھر سے اسرائیل، اور اسرائیل کو پیچھے سے برطانیہ اور امریکہ کی حمایت حاصل۔ لیکن اس کے باوجود یہاں سے جو ہے مسلمانوں کو کچھ علاقے خالی کرنے پڑے، اور مجموعی طور پر زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ پھر اس کے بعد 1954 میں 1954 میں پھر ایک مرتبہ دوبارہ فائٹ ہوئی۔ مصر نے جو کنال سوئس تھا، جو پانی کا رابطہ تھا، جس میں فرانس اور جرمنی اور فرانس اور یہ برطانیہ، ان سب کی تجارت مشترکہ ہے، اور اس راستے کے ذریعے یہ عرب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس پانی پر قبضہ کر دیا اور اس کو نیشنلائز کر دیا، یعنی اس کو حکومت میں انڈر میں کر دیا، اور اس میں بین کر دیا کہ تاکہ کوئی اور یہاں پر جو ہے اس راستے پر نہ آ سکے۔ دوبارہ پھر فرانس نے، جرمنی نے، انہوں نے مل کر، اور برطانیہ نے، انہوں نے مل کر دوبارہ پھر اٹیک کیا، مصر پر اٹیک کیا، اور اسی طرح فلسطین پر اٹیک کیا، اور یہاں کے نہتے مسلمانوں کو مارا۔ 1967 میں دوبارہ پھر ایک فائٹ ہوئی،
اور اس فائٹ میں فیصلہ یہ کیا گیا جب وہ سیز فائر ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، اسرائیل کو علیحدہ کر دیں اور جو فلسطین ہے اس کو علیحدہ کر دیں اور 2 ریاستیں قائم کر دیں۔ تو اس منصوبے پر جو ہے صلح ہو گئی اور امریکہ نے اسرائیل کو باقاعدہ ریاست تسلیم کر لی اور اسی طرح ترکی نے بھی اس کو ریاست تسلیم کر دیا، اور بھی کچھ علاقوں نے ریاست تسلیم کر دی، لیکن عرب کے کچھ علاقے ایسے تھے کہ جنہوں نے ابھی تک بھی اس کو ریاست تسلیم نہیں کی۔ بس یہ مین وجہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت ساری لڑائیاں ہوئی۔ تو اس ہسٹری کو یہاں سے آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دوبارہ پھر پیش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جذبہ جہاد عطا فرمائے۔